جس کی جو چند ادارے ہیں جو زیادہ اثر و رسوخ رکھتے ہیں ایشوز ہیں وہ درست سمت میں جانا شروع ہو جائیں اور لیگل سسٹم کو باریکی کے ساتھ اسٹڈی کریں تو پھر آپ کو سمجھ آئے اپنی ذمہ داری نہیں ادا کریں گے اور لوکل باڈی ہیں یہ جو پی ایم ایس کے ایگزامس ہیں یہ ٹوٹلی ڈفرینٹ نزدیک تو دینی چاہیے. اس کی ریزن یہ ہے کہ آپ اپنے ہی ایک مثال کے طور پر ایک سوال کسی نے پوچھ لیا کہ جی مطلب کتابوں میں لکھے ہوتے ہیں سویلین بالادستی ورنہ تو کردار ہی ادا کرتے کن چیزوں سے نیشن بلڈنگ آ جاتی ہے تو ان پرنسپلز کو یا اخلاقیات کے اعتبار سے اگر کوئی قوم بہت ترقی کر تو زیادہ تر نیشن بلڈنگ کی جب بھی آپ کتابیں دیں اور اس کا موازنہ کرتے ہیں یورپ فرینچ میں کتابیں لکھتے ہیں اس کتاب کا اصل جو ان کا اپنا تجربہ انہوں نے دیکھے ہیں اس پرسپیکٹو پہلے درجے میں انہوں نے یہ بیان کیا ہے کہ جی جو مٹیریلسٹک ڈیولپمنٹ ہے اس کے زیادہ قریب ہے. اصل پرانی کتاب ہے یہ کتاب بھی بیسیکلی ڈسکس عجیب کا فلسفہ کیا ہے معنیات کی کتاب ہے جبکہ بنیادی طور پر وہ ہدایت دیں گی. سو ہسٹوریکل پرسپیکٹو میں ایشوز بڑے عجیب و غریب سے بھی ہیں کتاب میں. اس میں پاکستان کے حوالے سے یہ بھی لکھا گیا ہے خیر یہ بھی لوگوں کا ایک پرسپیکٹو ہے جو پیچھے صرف دماغ کو استعمال کر کے دیکھیں نیشن بلڈنگ کیا ہے اگلی کچھ کوشش کریں گے 4-5 اس میں اس سال کا جو بجٹ آیا ہے اور جو پچھلے سالوں کے کچھ بجٹ ہیں ان کو بھی. جی السلام علیکم. پچھلی ویڈیو کے اندر ہم نے گفتگو کی تھی کہ دیر آر 5 پرائمری ایشوز آف پاکستان جب تک آپ ان کو ریزالو نہیں کرتے اور ان پر توجہ نہیں دیتے تو جو ایشوز آپ کو نظر آ رہے ہیں ملک کی حالت جو نظر آ رہی ہے وہ تبدیل ہوتی ہوئی اگلے کچھ سالوں میں آپ کو نظر نہیں آئے گی. 5 چیزیں میں نے پوائنٹ آؤٹ کی تھیں. پہلی چیز تھی نیشن بلڈنگ قوم کیسے بنتی ہے اور اس پر فوکس کرنے کی ضرورت ہے. دوسری چیز میں نے ایشوز کی تھی ٹیکس اور بجٹ. جب تک آپ ٹیکس ریفارمز نہیں کریں گے تو جو ہمارا کرنٹ ڈیفیسٹ ہوتا ہے اور بجٹ جو میرا ہمیشہ خسارے میں جاتا ہے اور جس کی وجہ سے قرضہ لینا پڑتا ہے اور وہ ایک لمبا سرکٹ ہے اس سے ہم باہر نہیں نکل پائیں گے. یہ اس بات کی بھی دلیل ہے اس کو آپ اس سے بھی کولیبوریٹ کر سکتے ہیں کہ آپ کسی بھی جو فارمر ہمارے جو منسٹر رہے ہیں وزیر خزانہ آپ ان سے آف دا ریکارڈ کبھی بھی بات کر لیں اور اس پہ ان کے آپ انٹرویو سن لیں. جو سیٹ پر بیٹھا ہوا بندہ اس کے علاوہ ہر فورم جو گزر چکا ہے منسٹر وہ یہی بات کرتا ہے کہ جب تک آپ وہ ریفارمز نہیں کریں گے جب تک لوگ ٹیکس دینا نہیں شروع کریں گے تو ملک کی حالت جو ہے مالی حالت جو ہے بہتر نہیں ہو سکتی. تیسری چیز جو ہم نے بات کی تھی وہ تھی پاپولیشن. جب تک پاپولیشن کنٹرول نہیں ہوگی تو آپ کو یہ نہیں سمجھ آئے گی کہ پاپولیشن کس گراف کے ساتھ اوپر جا رہی ہے جبکہ جو ذرائع ہیں وہ کانسٹنٹ ہیں تو جس کی وجہ سے ایشوز مزید سنگین ہوتے جا رہے ہیں دن بدن. چوتھی چیز ایشو ہم نے کی تھی سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن یعنی کہ ہر ادارے کو پتہ ہو خصوصاً جو چند ادارے ہیں جو زیادہ اثر و رسوخ رکھتے ہیں اداروں کے اوپر وہ اگر اپنی حد بندی کر لیں اور جو ان کی آئینی ذمہ داری ہے صرف اس کو ادا کریں تو معاملات جو ہیں وہ جو ایشوز ہیں وہ درست سمت میں جانا شروع ہو جائیں گے اور اگلے 20-40 سالوں میں ہم توقع کر سکتے ہیں کہ چیزیں کافی حد تک بہتر ہو جائیں گی. 5ویں چیز جو پوائنٹ آؤٹ کی گئی تھی وہ تھی لوکل باڈیز الیکشنز. چونکہ جو اگر آپ پولیٹیکل اور لیگل سسٹم کو باریکی کے ساتھ اسٹڈی کریں تو پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ جب تک جو ہمارے نیشنل اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کے نمائندے ہیں وہ اپنی ذمہ داری نہیں ادا کریں گے اور لوکل باڈیز کے الیکشنز نہیں ہوں گے اور ان کے ریپرزینٹیٹیوز اپنی ذمہ داری نہیں ادا کریں گے تو جو آؤٹ پٹ ہم توقع کرتے ہیں سسٹم سے اور ایڈمنسٹریشن سے اور ایگزیکٹو سے وہ آپ کبھی حاصل نہیں کر پائیں کیونکہ آپ اس بنیادی ڈھانچے کے ہی خلاف اس ٹائم پریکٹیکلی عمل کر رہے ہیں جس بنیادی ڈھانچے سے آپ توقع کر رہے ہیں وہ بنیادی ڈھانچہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. یہ پرائم ایشو.
اچھا، اب آنے والی چند ویڈیوز میں ہم گفتگو کریں گے صرف اور صرف نیشن بلڈنگ کے اوپر. یہ 5 ایشوز میں نے ریز کیے ہیں، یہ میری سمجھ ہے. اور میں یہاں پر ایک اور امپورٹنٹ بات آپ کو بتا دوں. بعض بچے یا بعض اسٹوڈنٹس یا میرے جیسے ناقص طالب علم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف جب تک آپ جو چیپٹرائزیشن CSS کی کتابوں میں ہوئی ہے اسی کو رٹا نہیں لگائیں گے اور جا کر لکھیں گے نہیں تو مارکس نہیں آئیں گے، یہاں پاس نہیں. ایسا بالکل نہیں. جو CSS کی ایگزامینیشن ہے یا جو PMS کے ایگزامس ہیں، یہ ٹوٹلی ڈفرینٹ کرائٹیریا ہوتا ہے. آپ انٹرویوز کچھ آ جاتے ہیں موک انٹرویوز، ان کو دیکھ لیں، سن لیں. یا ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو میں بھی وہ ہمیشہ آپ کی رائے پوچھ رہے ہوتے ہیں، تو آپ وہاں پر اپنی رائے دے سکتے ہیں اور میرے نزدیک تو دینی چاہیے. اس کی ریزن یہ ہے کہ آپ اپنی رائے کے اوپر زیادہ بہتر اور کانفیڈنس کے ساتھ آرگومنٹس بلڈ کر سکتے ہیں بنسبت اس رائے سے جو آپ کتاب سے پڑھ کر لکھیں. آپ انٹرویو دینے چلے جائیں، انٹرویو میں بھی وہ آپ کی رائے پوچھیں گے. وہاں پہ تو کتابی خیر بات کرنا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن انٹرویو میں بھی وہ آپ کا جو پریکٹیکل انالیسز ہے اس کو جانچنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ مثال کے طور پر ایک سوال کسی نے پوچھ لیا کہ جی پاکستان کے ایشوز کیا ہیں، تو آپ وہ لکھیں جو کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں. دوز آر ایشوز. میں یہ نہیں کہتا وہ ایشوز نہیں ہیں، لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایشوز ان ایشوز سے آپ کا اختلاف ہے، جیسے کہ مجھے لگتا ہے کہ مطلب کتابوں میں لکھے ہوتے ہیں ویک پولیٹیکل سسٹم ہے، ملٹری جو ہے ڈومیننس کرتی رہتی ہے، انرجی سیکٹر ہے، فلاں سیکٹر ہے، یہ ایشوز بھی ہیں. لیکن جب آپ پرائورٹائز کرتے ہیں ایشوز کو تو آپ کو سمجھ آتی ہے کہ آپ میری رائے سے اختلاف کر سکیں. میری رائے میں پہلے یہ ایشوز ہیں، بعد میں وہ ایشوز. جیسے بعض لوگ سمجھتے ہیں سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن نہیں آئے گی، وہ پہلے نمبر پر. ایک رائے میری نظر میں یہ ہے کہ جب تک لوگوں میں شعور ہی نہیں آئے گا تو لوگوں کو وہ چیز سمجھ ہی نہیں آئے گی کہ جو آئین کی بالادستی ہونی چاہیے یا سویلین بالادستی ہونی چاہیے. تو میرے نزدیک نیشن بلڈنگ پہلے ہے، چونکہ لوگوں میں وہ شعوری سطح بلند ہوگی یا ان کو سمجھ آئے گی بات تو وہ آپ کا ساتھ دیں گے، یا تو وہ اپنی حد تک ریزسٹ کرنے کی کوشش کریں گے، یا مطلب وہ کردار ادا کریں گے اس سویلین بالادستی میں، ورنہ تو کردار ہی نہیں ادا کریں. وہ کہیں گے یہ سازشیں ہیں فلاں. خیر، پہلے نمبر پر ہم جس پہ بات کرنا شروع کریں گے وہ ہے نیشن بلڈنگ. آنے والی چند ویڈیوز میں ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے نیشن بلڈنگ کیا ہوتی ہے، کیا بلا ہے، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے، کن چیزوں سے نیشن بلڈنگ آ جاتی ہے اور کن چیزوں سے نیشن. میں نے اس چیز کو سمجھنے کے لیے اور پرکھنے کے لیے، میں معذرت کے ساتھ دیکھیں پنکھا چل رہا ہے اوپر لیکن میں پھر بھی مجھے پسینہ آ رہا ہے مسلسل. خیر، پہلی چیز نیشن بلڈنگ کو سمجھتے ہوئے جو آپ نے سمجھنی ہے، 2 لفظ ہیں، نیشن اور بلڈنگ. اچھا، نیشن بلڈنگ پر جتنی بھی آپ کتابیں دیکھیں یا ریسرچ کریں کہ نیشن بلڈنگ کیا ہوتی ہے، تو آپ زیادہ تر کتابیں دیکھیں گے جس میں تاریخ پر گفتگو کی گئی. اب سوال یہ ہے کہ ایسا کیوں؟ ایسا اس لیے ہے چونکہ اگر آپ نے قوم بننا ہے اور اگر آپ ان پرنسپلز کو فالو کرنا چاہتے ہیں جن کو فالو کر کے ایک جو ہجوم ہے وہ قوم بن جاتی ہے، تو سمپل اصول یہ ہے کہ آپ ان قوموں کی تاریخ کا مطالعہ کر لیں جن سے آپ ابھی وقتی طور پر جن کو آپ سکسیسفل سمجھتے ہیں، جن کو آپ سمجھتے ہیں کہ ملکی عالمی سیاست کے اندر یا باقی معاملات کے اندر ان کا بہت زیادہ اثر و رسوخ ہے، وہ کیسے آیا ہے، انہوں نے اتنی طاقت کیسے جو ہے وہ گین کر لی ہے، یا اخلاقیات کے اعتبار سے اگر کوئی قوم بہت ترقی کر رہی تو وہ کیسے ترقی کر گئی. تو آپ ان کی تاریخ کو پڑھ لیں
تو آپ کو چیزیں سمجھ آنا شروع. تو زیادہ تر نیشن بلڈنگ کی جب بھی آپ کتابیں دیکھیں گے یا اس پر ریسرچ کریں گے تو آپ کو جو چیزیں ملیں گی وہ ہوں گی تاریخ کے پرسپیکٹو سے بیان کی. میں نے اس چیز کو سمجھنے کے لیے کچھ کتابوں کا انتخاب کیا ہے. 4 پرائمری بکس ہیں جن کی مدد سے ہم یہ سمجھیں گے کہ نیشن بلڈنگ کیا ہوتی ہے اور نیشن بلڈنگ کو کیسے اچیو کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا, پہلی کتاب جس کو میں نے چوز کیا ہے, دا ویری فیمس بک, آپ میں سے اکثر لوگوں نے شاید پڑھی بھی ہو, وائی نیشنز فیل. ایک کتاب ہے جی کہ یہ غالباً کچھ تھوڑی پرانی بک ہے. اس کا اردو ترجمہ بھی ایک پروفیسر صاحب نے کیا ہے کہ قومیں کیوں ناکام ہوتی ہیں اسلام سے. اس میں وہ مصر کے ڈھانچے کو سمجھتے ہیں اور اس کا موازنہ کرتے ہیں یورپ کے ساتھ اور باقی جو ایسٹ میں رہنے والی اور ایشیا میں جو باقی ممالک ہیں ان کو قیاس کرتے ہیں مصر کی حالت. سوال یہ ریز کیا گیا کتاب کے اندر کہ مصر کی حالت کیوں نہیں بدل سکتی, اور اس کا انہوں نے موازنہ کیا ہے یورپ کے باقی اقوام کے ساتھ. یہ بنیاد بڑی مشہور کتاب ہے میں سے ایک ہے کہ وائی نیشنز فیل. اس کتاب کا میں نے انتخاب کیا. دوسری کتاب جس سے ہم سمجھیں گے نیشن بلڈنگ کیا ہوتی ہے وہ ہے قوموں کے عروج و زوال کے نفسیاتی قوانین. یہ ڈاکٹر لی بان صاحب کی کتاب ہے جی, جو بنیادی دا ویری فیمس رائٹر. بک شاید اتنی فیمس نہ ہو لیکن رائٹر یورپ میں فرانس میں بہت ٹاپ لسٹ کے اگر رائٹرز فرانس کے اٹھائیں تو ان میں سے ایک رائٹر. اچھا, بنیادی طور پر بیسیکلی ہی از اے فرینچ رائٹر, تو فرینچ میں کتابیں لکھتے ہیں. اس کتاب کا اصل میں پہلے ترجمہ ہوا عربی کے اندر, اور عربی سے ایک مصنف نے اس کا ترجمہ کیا ہے اردو کے اندر. کتاب بیسیکلی میں نے جس کو تھوڑا سا دیکھا ہے وہ سوشیولوجی اور سائیکولوجیکل پرسپیکٹو کی بک ہے. یعنی کہ وہ اچھا, یہ بیسیکلی ٹورسٹ تھے, زیادہ سفر کرتے تھے, تو انہوں نے جو ان کا اپنا تجربہ اور مشاہدہ ہے ان کو انہوں نے اور بھی کتابیں لکھی ہیں, اس کو انہوں نے کتابی صورتوں میں بیان کرنے کی کوشش کی ہے. سو ان کی جو رائے ہے کہ جو انہوں نے دیکھا ہے مختلف قوموں کو, تہذیبوں کو, ملکوں کو, اور ان کے مختلف جو مدارج جو انہوں نے دیکھے ہیں, اس پرسپیکٹو سے وہ لکھتے ہیں کہ قوموں کی نفسیات کیسے بڑھتی ہے, کیسے بگڑتی ہے, اور کیسے اس میں باقی عوامل جو ہیں وہ اثر انداز ہوتے ہیں. یہ بک ہے جی. پھر ایک کتاب نام اس کی کمیونسٹ کی میں نے بک بھی لے لی ہے, وچ از کالڈ اے فیلڈ اسٹیٹ. اس میں بنیادی طور پر ڈیموکریسی کے اوپر انہوں نے کرٹیسائز کیا, لیکن اس کتاب کو بھی ہم ہلکا ہلکا سمجھنے کی ضرور کوشش کریں. ایک کتاب ہے جی, پھر 1903 میں کتاب لکھی گئی تھی سکسیس امنگ نیشنز, ویری گڈ بک. اس کتاب میں انہوں نے دوسرے درجے میں بہت سارے ممالک کی مثالیں دی ہیں. پہلے درجے میں انہوں نے یہ بیان کیا ہے کہ جی بیسیکلی ترقی 2 طرح کی ہوتی ہے. کم کتابیں ایسی ملیں گی جس میں انٹلیکچوئل جو ڈیولپمنٹ ہوتی ہے اس کی بھی گفتگو کی گئی ہے, جیسے یہ کتاب ہے کہ قوموں کے عروج و زوال کے نفسیاتی قوانین. اس کتاب میں بھی اخلاقیات پر گفتگو کی گئی ہے. ایک درجے میں تو مذہب پر بھی گفتگو کی گئی. اور جیسے یہ ہے وائی نیشنز فیل, تو وہ صرف مالی ترقی, یعنی کہ انہوں نے ان کا سوال یہ ہے کہ مصر کیوں غریب رہ گیا اور باقی ملک کیسے امیر ہو گئے, تاریخ کے پرسپیکٹو میں اگر دیکھیں. اسی تو وہ بیسیکلی زیادہ آپ اس کو کہہ لیں مٹیریلزم, جو مٹیریلسٹک ڈیولپمنٹ ہے اس کے زیادہ قریب ہے کتاب. اچھا, میں نے جو تیسری کتاب ریز کی سکسیس امنگ نیشنز, یہ کتاب بھی 100 سال پرانی کتاب ہے. یہ کتاب بھی بیسیکلی ڈسکس کرتی ہے, پہلے درجے میں انٹلیکچوئل گروتھ بھی ڈسکس کرتی ہے, دوسرے درجے میں وہ ڈسکس کرتی ہے مٹیریل گروتھ پر. پھر ایگزامپلس یورپ کے ممالک کی انہوں نے ایگزامپلس دیا ہے, جرمنی, فرانس, امریکہ, برٹن وغیرہ وغیرہ. اس کتاب کو دیکھیں گے, ان 3 یا 4 کتابوں کو دیکھنے کے بعد آخر میں ہم دیکھیں گے ویری امپورٹنٹ
our favorite book, the holy book. قرآن مجید کا فلسفہ کیا ہے قوموں کے عروج کے حوالے سے اور قوموں کی تنزلی کے حوالے سے؟ یہ بات سننے میں آج کے مسلمان کو تو ویسے بڑی عجیب لگتی ہوگی کہیں نہ کہیں کہ قرآن میں سے ہم سمجھتے ہیں صرف نماز اور روزے کے مسائل کی کتاب ہے شاید، یا ایمانیات کی کتاب ہے، جبکہ بنیادی طور پر وہ ہدایت کی کتاب ہے۔ تو قرآن بھی تو کچھ کہتا ہوگا کہ قومیں کیسی ترقی کریں گی، کیسے برباد کر دی جائیں گی۔ ہسٹوریکل پرسپیکٹیو میں قرآن آپ نے سنا ہوگا یقیناً کہ قرآن نے بھی کہیں نہ کہیں قوموں کا ذکر کیا، قوم عاد، قوم ثمود، ان قوموں کے بارے میں اور جنرل پرنسپل جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں کہ قوم نے اگر ترقی کرنی ہے تو کیا چیزیں ان کے سامنے پوچھیں۔ یہ 5 کتابیں ہیں جی، جن کی مدد سے ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ نیشن بلڈنگ کیا چیز ہوتی ہے اور پاکستان کا پرسپیکٹیو کیا ہے۔ میں کتاب دیکھ رہا تھا، آپ یہ حیران ہو جائیں گے بات سن کے، پاکستان میں ایشوز بڑے عجیب و غریب سے بھی ہیں۔ کتاب میں دیکھ رہا تھا دا نیشنز آف دا ورلڈ، تو میں نے سمجھا شاید وہ کتاب بھی اسی موضوع پر ہو، لیکن وہ دوسری کتاب تھی کہ نیشنز کو بریفلی ان کے جو حدود و اربا اور پاپولیشن اور باقی چیزیں بیان کی۔ اس میں پاکستان کے حوالے سے یہ بھی لکھا گیا ہے کہ جی پاکستان میں جو پنجابی ہیں وہ ڈومیننٹ کر رہے ہیں۔ خیر یہ بھی لوگوں کا ایک پرسپیکٹیو ہے جو پیچھے نہ کسی حد تک حقیقت پر مبنی ہے۔ یہ 5 کتابیں، نمبر 1 وائی نیشنز فیل، نمبر 2 قوموں کی عروج و زوال کے نفسیاتی قوانین، نمبر 3 سکسیس امنگ نیشنز، فیلڈ اسٹیٹ، اور آخر میں ہم دیکھیں قرآنک پرسپیکٹیو کیا ہے ایک قوم کو لے کر۔ یہاں تک بات ہو گئی، انہی کے حوالے سے ہم دیکھنا شروع کریں گے کہ یہ کیا۔ اچھا، جب ہم لفظ استعمال کرتے ہیں، ابھی صرف منطقی یا صرف دماغ کو استعمال کر کے دیکھیں، جب ہم لفظ استعمال کرتے ہیں نیشن بلڈنگ، تو جب لفظ استعمال کیا جاتا ہے نیشن، تو پہلا جو پرسپیکٹیو انسان کے دماغ میں آتا ہے وہ یہ ہے، یہاں پر انفرادیت اور انڈیویجولزم کی نفی کر دی گئی، جو یہ قوم کی بات کی گئی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مختلف چیزوں کو پھر قومیت کے اعتبار سے دیکھا جائے گا۔ بنیادی ایک پرنسپل سادہ سا یہ ہے کہ آپ اپنے ذاتی فائدے کو کبھی بھی قومی فائدے کے اوپر ترجیح نہ دیں، اور قومی فائدے کو ذاتی فائدے کے اوپر ہمیشہ ترجیح دیں تو قوم بن جائے گی وغیرہ وغیرہ۔ ان کو ہم ڈیٹیل سے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ کتابوں کے ریفرنسز میں نے آپ کو دے دی ہیں، انہی کے حوالے سے ہم دیکھیں گے نیشن بلڈنگ کیا ہے۔ اگلی کچھ کوشش کریں گے 4-5 ویڈیوز کے اندر ہم اس ٹاپک کو کور کر دیں، پھر ہم اگلے ٹاپک کے اوپر جائیں، ٹیکس اور بجٹ، اور اس میں اس سال کا جو بجٹ آیا ہے اور جو پچھلے سالوں کے کچھ بجٹس ہیں ان کو بھی ڈسکس کریں گے، اور میری رائے سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں، میری کریکشن کر سکتے ہیں اگر کہیں میں کوئی بات کوئی انفارمیشن غلط دے دوں بائی چانس یا کسی بھی وجہ سے سلپ آف ٹنگ ہو جائے تو مجھے آپ درست کر دیجیے گا۔ اور دس از فار ٹوڈے، تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔